آج ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی، جہاں پردے کے پیچھے ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تین بڑی طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور ایران ایک ایسے تنازع کے دہانے پر کھڑی ہیں جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی نازک آخر ہے کیوں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت سب کے ذہن میں ہے، ایک ایسا سوال جو شاید اس پورے خطے کے مستقبل کا تعین کر دے گا۔ کیا سفارتکاری کے سارے راستے اب بند ہو رہے ہیں؟ اچھا، تو اس ساری ٹینشن کی جڑ کیا ہے؟ جڑ ہے دو بہت قریبی اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کا ایک گہرا اختلاف۔ تل ابیب چاہتا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف سیدھی فوجی کارروائی کرے، لیکن وائٹ ہاؤس اس سے کترا رہا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس پورے بحران کو ہوا دے رہا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے کیا۔ بھائی اتحادی تو ہے، لیکن جب ایران سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو دونوں کی سوچ بالکل الگ الگ سمت میں جا رہی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایسی صورتحال میں فوجی کارروائی کا پریشر واشنگٹن سے آتا ہے، لیکن یہاں تو کہانی بالکل الٹی ہے۔ امریکی حکام خود یہ بات مان رہے ہیں کہ حملے کے لیے اصل زور اسرائیل کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسرائیل یہ پریشر ڈال کیسے رہا ہے؟ یہ صرف خالی بیان بازی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پوری سوچے سمجھی ہائی لیول سفارتی مہم چل رہی ہے۔ اور یہ دباؤ صرف باتوں تک ہی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اسرائیل کے ٹاپ کے سیکیورٹی آفیشلز جیسے ان کے آرمی چیف اور موساد کے ڈائریکٹر بار بار واشنگٹن کے چکر لگا رہے ہیں، اور وہ وہاں جا کے صرف بات چیت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹس کو ایران پر حملے کے باقاعدہ پلانز دکھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں کتنا سیریس ہے۔ اور اسرائیل کے اس موقف کے پیچھے ان کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی سوچ ہے۔ ان کا یہ بیان کہ ایران نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر بھروسے کے قابل نہیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ان کی پوری پالیسی ہے جو ایران پر گہری بے اعتمادی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اسی لیے ان کے نزدیک سفارتکاری اب کوئی آپشن نہیں بچا۔ تو پھر اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ وہ صرف مذاکرات کو رد نہیں کر رہا، بلکہ اس نے کسی بھی نئے معاہدے کے لیے 4 بہت ہی سخت شرطیں رکھتی ہیں۔ پہلی شرط، ایران اپنا سارا افزودہ یورینیم ملک سے باہر نکالے۔ دوسری، یورینیم کو افزودہ کرنا بالکل بند کر دے۔ تیسری، بیلسٹک میزائل بنانے پر پابندی لگے۔ اور چوتھی اور بہت اہم، تہران اپنے علاقائی پراکسیز کی مدد کرنا چھوڑ دے۔ اب اگر ان چاروں کو ملا کر دیکھیں تو یہ تو ایران کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے برابر ہے، اور یہ ایسی شرطیں ہیں جنہیں ایران کا ماننا تقریباً ناممکن ہے۔ چلے اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں سے بڑے کنفیوزنگ سگنل آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو بہت سخت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ایکشن لینے سے ہچکچاہٹ صاف نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تضاد ہے کیا؟ ایک طرف تو امریکہ خطے میں جنگی جہاز بھیج رہا ہے، اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، یعنی پوری طرح طاقت دکھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے اندر کی خبریں یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ خود کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے سخت خلاف ہیں۔ دیکھیں پبلک میں صدر ٹرمپ کی زبان کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جہاز اس وقت ایران کی طرف جا رہے ہیں، بڑے والے، سب سے بڑے اور بہترین۔ یہ صاف صاف طاقت کا مظاہرہ ہے ایران پر پریشر ڈالنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ امریکہ کے پاس ملٹری آپشن موجود ہے۔ لیکن پردے کے پیچھے کی کہانی بالکل الگ ہے۔ ایکسیوس کی ایک رپورٹ ہے جس میں ایک امریکی اہلکار نے صاف صاف کہا کہ یہ دراصل اسرائیلی ہیں جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، صدر اس پر تیار نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پبلک میں کہا جا رہا ہے اور جو اصل پالیسی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ اتنا ہچکچا کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلے سال جون میں جانا ہوگا، جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سفارتکاری کی کمر توڑ دی اور آج کے اس بحران کی بنیاد رکھی۔ تو جون میں ہوا کیا تھا؟ یہ واقعات کی ایک تیز اور بہت ہی خطرناک کڑی تھی۔ سب سے پہلے امریکہ کی پشت پناہی سے اسرائیل نے ایران کے فوجی اور نیوکلیئر ٹھکانوں پر 12 دن تک حملے کیے۔ جواب میں ایران نے بھی میزائل اور ڈرون داغے اور اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور پھر امریکہ خود اس میں کود پڑا اور اس نے ایران کے نیوکلیئر ٹھکانوں پر براہ راست حملے کیے۔ بس ان چند دنوں میں ہی سفارتکاری کے سارے دروازے بند ہو گئے اور اعتماد کا رشتہ بالکل ختم ہو گیا۔ آج جو ٹینشن ہے وہ اسی ٹوٹی ہوئی بنیاد پر کھڑی ہے۔
تو یہ ساری صورتحال ہمیں آج کے سب سے بڑے سوال پر واپس لے آتی ہے۔ جوہری مذاکرات ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہیں، اور اس خطے کا مستقبل اب اس بات پر ٹکا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت مذاکرات کی میز پر گہری غیر یقینی چھائی ہوئی ہے۔ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آنے والے بس کچھ دن ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بحران کسی سفارتی حل کی طرف جاتا ہے یا پھر ایک کھلی جنگ کی طرف۔ اور آخر میں پوری دنیا کی نظریں ایک ہی سوال پر لگی ہوئی ہیں، کیا امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو مزید سفارتکاری پر راضی کر پائے گا، یا پھر اسرائیل کا دباؤ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں کھینچ لے گا جس سے وہ خود بچنا چاہتا ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والے دن ہی کریں گے۔